أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کا پیار بھرا سلام. آج یکم محرم الحرام ہے. پروگرام یاد کربلا میں میرا اور آپ کا ساتھ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک رہے گا. اس خصوصی نشریات میں چاہوں گا کہ آپ جو بھی دیکھنے والے ہیں، جو بھی جڑیں، اللہ تعالیٰ تمام کی جائز مرادوں کو پورا کرے اور ساتھ ساتھ دیکھنے اور سننے والوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی آقا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے اپنی جان کی قربانی دی اور اسلام کا بال بلند کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی پیروکاری نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کے سٹارٹنگ میں ایک بات اور ایک شکوہ ضرور کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ چپ بیٹھے ہیں، وہ ثانیہ جو کہ قرآن پاک کے ساتھ ہوا، قرآن پاک کا الحمدللہ میرے رب نے اس کا ذمہ اٹھایا ہے، کوئی اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا. لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب روزہ حشر ہم کھڑے ہوں گے، سوال کیا جائے گا تو کیا جواب ہوگا؟ ہم نے اس کے لیے پروٹیسٹ کیا، ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی، یا ہم نے یہ کہا کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے، اس کے لیے ہم سخت غصے کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہمیں شاید اپنے اکاؤنٹس بہت پیارے ہیں، ہمیں اپنی آخرت پیاری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان تمام لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے گا. یہ میں بھی دیکھوں گا، یہ آپ بھی دیکھیں گے. اسی کے ساتھ حافظ اویس رضا صاحب کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ خوبصورت انداز میں انہوں نے کرت کر کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا، جو کہ آج نعت خوانی کے فرائض بھی سر انجام دیں گے. یکم محرم الحرام کے حوالے سے اگر میں نے آپ کو بات بتاتا چلوں تو محمد کریم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ محرم کس وجہ سے بہت زیادہ افضل ہے. اس وجہ سے تو افضل ہے کہ اس میں نواسے رسول نے اپنی جان کی قربانی دی، لشکر جو تھا اس نے قربانی دی اور اسلام کو جو ہے وہ دوبارہ سے تر و تازہ کیا. اور کہتے ہیں کہ زندگی میں آپ چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف ایک دکھ کا سما ہے، ہر طرف ایک چپ سی لگ گئی ہے اور اپنے آپ پہ ندامت ہوتی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کیا ہم اسی امت میں سے ہیں، یا وہی پیروکاری ہم میں موجود ہے کہ جب ہم روز قیامت اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو فخر سے ہم کھڑے ہوں، نہ کہ ہماری نگاہیں جھک جائیں. اور بہترین طریقہ میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کاپی کرنا شروع کر دیں، زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی. اسی کے ساتھ محمد کریم رضا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. بہت بزی شیڈیول تھا ان کا، اور آج میں ان کے لیے بتاتا چلوں کہ کچھ ان کے بیانات تھے جو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کو ٹائم بھی دینا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر کافی مولانا صاحب ہم یہ بولیں گے کہ ہم
سوشل میڈیا کے اندر اتنا گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنے اصل کا نہیں پتا، ایسا ہی ہے، اور ہم نے جہاں جانا ہے اس کی تیاری ہم نہیں کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم محل بہت بڑے بناتے ہیں، خزانے بہت بھرتے ہیں، نامہ مال ہمارا خالی رہتا ہے. شاید ہم اگر اس کو بھرنے لگ جائیں تو زندگی میں کوئی دکھ ہمیں نہ آ کے گھیرے. نامہ اعمال تو بھر رہا ہے، لیکن بھر کن چیزوں سے رہا ہے اس پر غور کرنا. بالکل یہی چیز، سبحان اللہ، کہ ہمیں دولت وہ اکٹھی کرنی ہے کہ جب آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہو تو پلہ صراط پر ہماری ٹانگیں لرزیں نہ، اور کبھی بھی کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو مولانا صاحب کہ ہماری جو نیکیاں، ہمارے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت جو ہم مال اکٹھا کر کے یہاں سے لے کر جائیں گے، کہیں وہ بھی کسی اس کے کھاتے میں نہ چلا جائے جس کا ہم نے حق مارا ہو. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن مفلس کون ہوگا، روز محشر مفلس محتاج کون ہوگا. تو بتایا کہ کہا کہ یہ ہوگا جس کے پاس کچھ نہیں ہو. کون ہوگا مفلس؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین محتاج شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لائے گا لیکن اس کی نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی. وہ کیوں؟ کہا گیا کہ اس نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے. تو اب نیکیاں اس کے پاس تھی لیکن وہی نیکیاں لے کر دوسروں کو دے دی جائیں گی. اب پھر جب نیکیوں سے معاملہ پورا نہیں ہوگا تو دوسروں کی برائیاں ایسے دے دی جائیں گی. فرمایا شخص مفلس اور محتاج ہے. اور ہم دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہماری زندگی کس وے میں گزر رہی ہے. لوگوں کی حق تلفی تو ہم نہیں کر رہے، ہم کیسے کام کر رہے ہیں، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہماری بول چال، ہمارا انداز، ہمارا کردار کیسا ہے. کہیں سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنی ہے، اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم نے جو ہے وہ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا ہے. اسلام ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے سچ بولنا ہے. سبحان اللہ. تمہاری وجہ سے کسی بندے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. سبحان اللہ. ان ساری چیزوں پر بھی اسلام ہمیں پابند رہنے کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب میں یہ بھی کہوں گا کہ حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرتا. ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ پکڑ بڑی بری پکڑ ہے کہ جب کوئی شخص، کوئی بھی خواہ وہ فیمیل ہے یا میل ہے، اگر وہ پاور نہیں رکھتی اور پھر وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خود بیان کیا ہے کہ اپنا جو لڑائی ہے وہ خود لڑ لو، کیونکہ اگر فیصلہ مجھ پر چھوڑو گے تو میرا انجام بہت سخت ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ تو یقیناً بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے. یقیناً پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ہے، اور ظالم کا انجام تو یقیناً برا ہوگا. اچھا، روز محشر قیامت کو قائم کیوں کیا گیا؟ اس کی ایک وجہ جو ہے وہ عقلی طور پر جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ بھی یہ بیان کی جاتی ہے. اچھا، عقیدہ آخرت ہے ہمارا، اس کے بارے میں بھی ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں. عقیدہ آخرت ہے کیا؟ یہ ہمارا خاص عقیدہ ہے. لیکن آج آپ نے شروع میں جو بات کری نا کہ لوگوں کو اسلام کی اصل حقیقت ہی نہیں پتا ہے، ہمارے اصل عقائد و نظریات ہیں کیا، اس کے بارے میں آگاہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے عقیدہ آخرت کے بارے میں آپ پوچھیں، آپ سروے کریں، آپ مائک لیں، باہر جائیں، روڈ پہ پوچھیں، پتہ کریں عقیدہ آخرت کیسے، اکثریت اس سے لا علم ہوگی، بتانے سے قاصر ہوگی. اب عقیدہ آخرت ہے کیا؟ عقیدہ آخرت کیا ہے کہ ہم دنیا میں آئیں، ہمیں مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم بالکل ختم نہیں ہو جائیں گے، ہماری روح باقی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری روح کو ہمارے جسم میں دوبارہ ڈالے گا، ہمیں زندہ کرے گا. اب جب ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر زندہ کرنے کے بعد اب ہمارا حساب کتاب ہوگا. اب ہمارا حساب کتاب ہونے کے بعد ہماری اچھائیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور برائیاں زیادہ ہوں گی تو ہمیں برے لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اسی عقیدے کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے. یہ عقیدہ آخرت ہے. اب عقیدہ آخرت رکھنے کی وجوہات بیان کی گئی. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ عقل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا میں کوئی ظلم کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ظالم کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے، بلکہ کئی ظالم ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، انہیں سزا نہیں ملتی. کوئی تو ایسی پلیس، کوئی ایسا جگہ ہونی چاہیے نا جس میں اس بندے کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق مل سکے. سبحان اللہ. اس لیے بھی آخرت کو قائم کیا گیا ہے کہ مظلوم کو اس کا حق ملے اور ظالم کو اس کی سزا ملے. بالکل یہی چیز میں کہوں گا، کنٹینیو کریں گے، پھر اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کی طرف چلتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ نے مثال لینی ہے تو مولانا صاحب فرعون کی مثال شاید بہت اچھی مثال ہوگی، جس کی ممی آج بھی موجود ہے اور اس پر
چوہوں کو چھوڑا جاتا ہے کیونکہ جب اس کی باڈی پر ماسک آتا ہے تو اس کو کھانے کے لیے. تو کتنی تکلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو شرم پردے کے ساتھ اس دنیا میں جیسے ہی بھیجا ہے ویسے ہم شرم پردے سے واپس چلے جائیں, لیکن صرف تکبر اور غرور اس رب کی ذات کو حاصل ہے. ہمیں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. جتنے آپ ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی آپ کی منزلیں آسان کرے گا. حافظ اویس رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب آپ سے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اور حافظ رضا صاحب آپ نے جو ہے جس خوبصورت انداز میں قرت کر کے پروگرام کا آغاز کیا, اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سفر ایسے ہی جاری و ساری رہے. بہت میٹھی آواز کے آپ مالک ہیں. حمد باری تعالیٰ کی میں آپ سے فرمائش کروں گا کہ پروگرام کو پھر مزید آگے بڑھا جائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ واحد و یکتا ہے, ایک خدا بس تنہا ہے, کوئی نہ اس کا ہمتا ہے, ایک ہی سب کی سنتا ہے. کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا, قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ, اس میں چمکے یہ کلمہ. کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حافظ اویس رضا, میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خوبصورت آواز عطا کی ہے اس کا خوبصورت طریقے سے آپ نے استعمال بھی کیا, جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا میں آپ نے اس آواز کو استعمال کیا. اور اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو چنتا ہے جو اس کی نبی کی بڑائی اور اس کی شان میں خوبصورت آواز میں لوگوں کو سحر طاری کرتے ہیں کہ وہ اسی طرف راغب ہوں جو دین حق ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کامیاب و کامران رکھیں, آمین. اب مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں کہ مولانا صاحب اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہوئی, اور اس کے اوپر روشنی ڈالے گا کہ جو لوگ اس چیز سے آشنا نہیں ہیں یا جو آشنا تھے بھی دنیا میں مشغول ہو کر چیزوں کو بھول گئے تو ان کی چیزوں کو ریکال کر دیا جائے. اسلامی سال آج یکم محرم الحرام ہے الحمدللہ, اور ایک نئے اسلامی سال کا آغاز ہوا 1445 سن ہجری. اس کا آغاز ہوا. اسلامی سال کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص یمن سے آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں نے یمن میں ایک چیز دیکھی ہے جسے لوگ تاریخ کہتے ہیں, اور وہ اسے اس طرح لکھتے ہیں کہ فلاں سال فلاں مہینہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی چیز ہے, تم بھی ایسا کرو. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کیا گیا, مشورہ ہوا کہ کب سے اس کا آغاز کیا جائے, کب سے اس کی ابتدا کی جائے, کیسے ہم اس کو جو ہے وہ لکھیں. تو 3-4 چیزیں سامنے آئی. بعض نے کہا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ ہم اس کا آغاز جو ہے وہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ سے کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ ہم اس کا آغاز جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کرتے ہیں, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تھا اس وقت سے کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تو الگ الگ رائے آئی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس کا آغاز جو ہے وہ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. کیوں ہجرت سے کرنے کی خاص وجہ بھی بتائی, بولا کہ یہ ہجرت جو ہے یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے. ابھی ہجرت ہوئی حق و باطل میں فرق کرنے والی, اس لیے جو ہے ہم ہجرت سے اس تاریخ کا آغاز کرتے ہیں. اب ہجرت تو مقرر ہو گئی, اس وقت سے آغاز کرنا ہے. اب ایک نیا اختلاف کہ بھئی مہینہ کون سا لیں, تو بعض نے کہا کہ ذوالحجہ کا مہینہ لیتے ہیں, اس میں حج ہوتا ہے. بعض کی رائے تھی کہ رمضان المبارک لیتے ہیں, رمضان میں روزے رکھتے ہیں, رمضان کے ایسے تقدس و پامال والا مہینہ, تقدس والا مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے رمضان کو لیتے ہیں. بعض نے کہا کہ محرم الحرام کو لیتے ہیں. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محرم ہی سے ہم اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے, اور یہی مہینہ عرب جو لوگ ہیں عربی بھی اسی مہینے سے جو ہے وہ اپنے سال کا آغاز کیا کرتے تھے, اپنے معاملات کی ابتدا وغیرہ کیا کرتے تھے, اس لیے ہم محرم سے جو ہے وہ اسلامی سال کا آغاز کرتے ہیں. تو یوں مقرر ہوا محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنا, اور ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا سال جو ہے وہ اسلامی سال کا وہاں سے آغاز کیا گیا. یوں اسلامی سال کی ابتدا ہوئی. سبحان اللہ. اور محرم کی خصوصیات بھی آپ نے بیان کر دی, یا بیان ہم اس کی طرف چلتے ہیں, لیکن مجھے ایک چیز بتائے گا کہ آج کل کا جو, کیونکہ ماشاءاللہ میں مولانا صاحب کی بارے میں بتاتا چلوں آپ سب کو, دیکھنے والوں کو, کہ ماشاءاللہ بیچلرز کر چکے ہیں اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی یہ آگے ہیں, اور ماشاءاللہ فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ ایئر کو آپ کوچنگ بھی دیتے ہیں. تو جو ملا جلا رجحان رہتا ہے نا زندگی کو ہمیشہ کامیاب رکھتا ہے, کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو اصل زندگی ہے وہ قرآن کے اوپر بیسڈ کرتی ہے, یعنی آپ کی وہ زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی. یہ تو ہم ایک امتحان دینے آئے ہیں, پتہ نہیں پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, آخری امتحان تو پھر وہاں پر ہوگا, کیونکہ ابھی تو ٹیسٹ ہوں گے, اس کے بعد فائنل رزلٹس انشاءاللہ امت محمدی ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں بخشے گا, لیکن ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے. تو محرم الحرام کی خصوصیات پہ روشنی ڈالیے. محرم الحرام اس کا جو نام ہے نا وہ ہے محرم, اور محرم کہتے ہیں اس کے معنی ہے عظمت و احترام والا ہونا. سبحان اللہ. یعنی اس کا نام ہی محرم ہے, عظمت و احترام والا مہینہ ہونا. اور اس کو محرم اس لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی, ابھی اسلام نہیں آیا تھا, زمانہ جاہلیت کے اندر بھی عربوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اس مہینے کے اندر جنگ و جدال وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے, جنگ نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ان کے نزدیک بھی اس مہینے کی حرمت تھی, کہ مہینہ ان کے نزدیک بھی عزت و احترام والا تھا. پھر اس کے بعد آپ اس مہینے کی اہمیت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی ہے وہ 12 ہے, لیکن پھر آگے خاص کر کے فرمایا کہ ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے, یعنی ان 12 میں سے 4 کو خاص عزت اور احترام سے نوازا گیا. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی. سبحان اللہ. اور پھر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو وہ جو 4 مہینے ہیں نا, ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ عزت و احترام والا مہینہ جو ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ محرم کے مہینے کی جو ہے وہ عزت اور محرم کے مہینے کا احترام ہے کہ اس خاص انداز میں بیان فرمایا گیا. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے مہینے کی خاص نسبت اللہ کی طرف کری. ویسے تو ہر مہینہ, ہر دن, ہر لمحہ, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص طور پر کہ محرم شہر اللہ, محرم اللہ کا مہینہ ہے. ویسے اب دیکھیں ہم اللہ کے بندے سارے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کچھ خاص انبیاء کرام علیہم السلام کی نسبت اپنی طرف کی. یہ میرے بندے, خاص چیزیں ہوتی ہیں جن کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو بھی خاص اہمیت دی گئی کہ محرم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے, اس کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روز. سبحان اللہ. یہ محرم کی جو ہے وہ فضائل. پھر محرم کے مہینے کے اندر ہی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नवासे हज़रत सैयदुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपके साथियों के साथ शहीद किया गया। ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है। लेकिन मुहर्रम की जो फजीलत है वो उस वक्त से शुरू नहीं हुई, बल्कि मुहर्रम की फजीलत तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से चलती आ रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ियात से लेकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पे उठाया गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इसी मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को जो है वो आग से आपको जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने आग को ठंडा किया, आग से जो है वो आप बाहर तशरीफ लाए। इसी तरीके से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिली। इसी तरीके से जो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी वाले वाक़ियात। तो ये मुहर्रम का जो महीना और फिर इसकी जो 10 तारीख है आशूरा, ये जो दिन है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बाद में आकर हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खास और रिलेट हुआ, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो है इसकी फजीलत और इसकी शान शुरू से चलती आ रही है। यहाँ तक इसको देखें कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने आए तो देखा कि यहूदी रोज़ा रख रहे, 10 मुहर्रमुल हराम का यहूदी रोज़ा रख रहे। बोले क्यों रोज़ा रख रहे? बोला इस दिन हमें फ़िरौन से निजात मिली थी, इस दिन हमें फ़िरौन से निजात मिली थी, तो हमारी ईद का दिन है और हम तो इस दिन रोज़ा रखते हैं। अच्छा भाई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़्यादा करीब नहीं हो, तुमसे ज़्यादा हम करीब हैं। तो फरमाया कि हम भी रोज़ा रखेंगे और फरमाया कि हम सिर्फ 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखेंगे, बल्कि एक दिन पहले का रोज़ा रखो या एक दिन बाद का रोज़ा रखो, 2 रोज़े रखो। तो ये मुहर्रम के फ़ज़ाइल और ये मुहर्रम की शान है जो हमारे इस्लाम में जो है वो बयान की गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ मौलाना साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद आपसे जानेंगे। और जिस तरीके से गुफ्तगू चल रही है तो मैं ज़रूर आपसे भी चाहूँगा कि जब गुफ्तगू अच्छी हो रही हो तो उसको ना सिर्फ सुना जाए बल्कि अपने बच्चों तक वो चीज़ों को मुंतकिल करें ताकि आने वाली नस्लों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं उस प्रोग्राम में जिसका नाम है याद करबला और मुझे कहते हैं ज़ीशान अज़हर। और बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद करीम रज़ा साहब जो कि मौलाना और ख़तीब हैं और माशाल्लाह दुनियावी तालीम दीनी तालीम दोनों को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इंसान जब दुनिया में रहने के लिए उसकी तालीम हासिल करे लेकिन अपने आखिरत का सामान इकट्ठा करे। तो मौलाना साहब अब मैं आपसे पूछूंगा कि नाक़िस जितनी मेरी तालीमात है थोड़ी सी जितनी मैंने स्टडी किया, अगर मैं गलत हूँ तो मैं तहे दिल से सबसे माफ़ी भी चाहूँगा कि कहीं से भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में कुछ कभी गलती हो जाती है तो हमारा बिल्कुल दिल आज़ारी का कोई भी अटेंशन नहीं होती, हम किसी की दिल आज़ारी करें। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर के हवाले से ये भी जो है वो यकम मुहर्रम अल हराम उनकी शहादत की वजह से जानी जाती है, तो इस बारे में भी रोशनी डालिएगा। जी हाँ, जिस तरह आपने बताया इसी तरह है कि यकम मुहर्रम अल हराम मुराद कल्ब रसूल दामाद फ़ातिमा मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत सैयदुना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का योम शहादत है और इस दिन जो है वो आपकी शहादत हुई थी। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल के भी क्या कहने। वैसे तो अगर सिर्फ़ एक हदीस पाक कोई अगर हम देख लें तो यही आपकी शान बयान करने के लिए काफ़ी है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता है। ये हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान है, हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, अभी जो है वो हालिया कुरान पाक की जो है वो शान में गुस्ताखी की गई है, तौहीन की गई है। तो ये कुरान है ना, कुरान से मसला लोगों को आज से नहीं है, ये कुरान से मसला लोगों को शुरू से चलता आ रहा है, क्योंकि दीन हक है, कुरान हक है। तो जब कुरान पढ़ा जाता है ना और जो हक समझने वाला होता है ना, हक की पहचान रखने वाला होता है ना, जिसके नसीब में हक होता है ना, तो कुरान सुनकर उसे हक नसीब हो जाता है। सुभान अल्लाह। यही वजह थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने घर में अपने सहन में बैठकर कुरान पढ़ा करते थे आवाज़ के साथ, तो मुशरिकों को एक धचका लगता था कि ये कुरान पढ़ रहा है। और जो लोग आसपास के कुरान सुना करते थे ना,
تو کئی لوگ قرآن سن کر ہی مسلمان ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. پھر یہی وہ قرآن تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور سن کر گھر سے چلے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے, لیکن جب قرآن سنا اور پھر پیچھے میرے آقا کی دعا بھی تھی, سبحان اللہ. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. سبحان حضرت اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ دین پھیلانا اور دین کا کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کا پیغام پہنچایا نا, تو تقریباً 6 سال تک دین کا پیغام پہنچاتے رہے, لیکن پتہ کتنے مسلمان ہوئے؟ 6 سال میں صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے, صرف 39 لوگ مسلمان ہوئے, 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جلال تھا, تو کہتے ہیں کہ گھر سے چلے, بولا کہ میں 6 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ کیا تماشا چل رہا ہے ڈرامہ, آج اس ڈرامے کو ختم کرتا ہوں. اور معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو قتل کر کے آؤں گا. اپنے گھر سے چلے تو رستے میں ایک صحابی ملے, کہا کہاں کے ارادے سے جا رہے ہو؟ عمر بڑے جلال میں لگ رہے ہو. بولا آج تمہارے نبی کو میں معاذ اللہ شہید کر دوں گا. بولا اچھا. بولا بعد میں اس طرف جانا, پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بولا کیا ہوا میرے گھر میں؟ بولا گھر میں جا کر دیکھو تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. فوراً راستہ بدلا, میرے گھر میں صحیح. جو ہے وہ اسلام آ گیا. آپ کی جو بہن تھی وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. اچھا پہلے کی جو مائیں ہوتی تھی, پہلے کی جو خواتین ہوتی تھی, پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ قرآن پڑھنے والے ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آج کل آپ کے سامنے موبائل ہوتا ہے, بس موبائل کے اندر لوگ لگے رہتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے نہیں ہیں. جب قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو پھر جو ہے وہ حال آپ کے سامنے ہے. صرف ٹک ٹاکرز ہیں آج کل, تو وہ ٹک ٹاکرز بناتی ہیں, تو جو نسل پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ٹک ٹاکرز پیدا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جب 4 سال کی عمر میں قرآن پڑھنے کے لیے گئے تو مولوی صاحب نے تو بسم اللہ پڑھائی تھی, آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 18 پارے پڑھ کے سنا دیے. سبحان اللہ. اب بولا یہ کیسے یاد ہوا آپ کو؟ تو آپ نے کیا بتایا؟ بولا جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے جھولا دیتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. اس وقت میری ماں قرآن پڑھنے والی تھی, میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی, میں قرآن سن کر یاد کر لیا کرتا. سبحان اللہ. تو پہلے کی ماں ایسی ہوا کرتی تھی تو اولاد بھی ایسی ہوا کرتی تھی. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. جب حضرت عمر کی آواز سنی تو آپ نے جو ہے وہ قرآن پاک کو چھپا دیا حضرت عمر کے جلال کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تھا, گھر میں داخل ہو کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ کیا بات ہے, تم نے اسلام قبول کر لیا. آپ نے بہت مارا, بہن کو مارا, بہنوئی کو مارا, زخمی کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن مومنہ تھی, ایمان والی تھی, اور ایمان جو ہوتا ہے نا یہ دل سے جو ہے نا اس کا الگ ہی جذبہ ہوتا ہے اور اس کی ایک الگ ہی روحانیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عمر کی جو بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ اے عمر مارے کیوں جا رہا ہے, تو سن لے اس بات کو, اگر تو ہمارے جسم کے بوٹے بوٹے بھی کر دے گا نا تب بھی ہمارا جسم کٹ سکتا ہے لیکن دل سے اسلام کی محبت نہیں نکل سکتی. سبحان اللہ. سبحان. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مزاج تھوڑا ٹھنڈا ہوا, کہا کہ تم کیا پڑھ لیتے, ذرا مجھے بھی تو پڑھاؤ, مجھے بھی تو سناؤ. تو اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے, تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, جا پہلے غسل کر پاک ہو اس کے بعد آ کر قرآن اٹھانا. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, یہ قرآن تو ایسی عالیشان کتاب ہے, اس کتاب کو وہ بدبخت جلا رہے ہیں. اور یہ قرآن تو ایسی عالیشان کتاب ہے جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اسے بے وضو چھو بھی نہیں سکتے. ہمارے ہاں تو اس کا اتنا ادب و احترام کیا جاتا ہے, قرآن کو پیٹھ بھی نہیں کی جاتی. اگر قرآن پڑھنے والا نیچے بیٹھا ہو تو ہم میں سے کوئی اوپر بیٹھتا بھی نہیں ہے, اتنا ادب قرآن پاک کا کیا جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا پہلے جا کر غسل کر پاک ہو اس کے بعد آ کر یہ قرآن پڑھنا. تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پاک ہو کر غسل وغیرہ کر وضو وغیرہ کر آئے. اب جب آپ نے قرآن پڑھا نا تو قرآن کی چاشنی, مٹھاس اور قرآن میں ہدایت ہی ایسی, ہدی للناس, قرآن کہہ رہا ہے ہدی للناس, یہ تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب جب آپ نے قرآن پڑھا تو آپ کو ہدایت نصیب ہوئی. آئے تھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے,
کہتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ, میں نے ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چلتے ہیں سبحان اللہ. اور دار ارقم میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. وہاں میرے آقا دعا کرتے ہیں, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما. اب جب حضرت عمر وہاں پہنچتے ہیں تو باہر حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں, پہرا دیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. دیکھا عمر کے تیور بدلے ہوئے, آج انداز درست ہے. آج یہ اس ارادے سے نہیں آیا, آج خیر کے ارادے سے آیا. آگے بڑھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کا ہاتھ تھام دیا, کہا عمر کب تک دور رہے گا, پڑھ کلمہ اور اسلام قبول کر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا. اب جب آپ نے کلمہ پڑھا تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہی جلال ایسا تھا کہ لوگوں کے اندر سے ایک ایسا نعرہ تکبیر بلند ہوا جس سے عرب کی اس علاقے کی پہاڑیاں گونج اٹھی. لوگ باشندے باہر آ گئے, بولا کیا ہوا؟ دیکھا تو پتہ چلا عمر نے کلمہ پڑھ لیا. اور اس وقت باشندوں نے کہا کہ اے مشرکین اب تمہاری خیر نہیں, کیونکہ عمر اسلام لے آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں یہ چاہوں گا مولانا صاحب, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس محدود ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی روشنی ڈال دیں, پھر ہم کلام کی طرف جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, وہ آپ کی عدالت, پھر آپ کی جو ہے وہ جرت و بہادری, سبحان اللہ, اور پھر باقی آپ کی قرآن کریم سے جو ہے وہ محبت کیسی تھی, اس کو میں ایک دو جملوں کے اندر کنٹینیو کر جو ہے نا وہ پھر آپ کو شہادت کے بارے میں اسی کے ساتھ کنٹینیو کرتا ہوں. حضرت عمر, قرآن کے اوپر بات ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا پیارا معمول تھا. آپ قرآن سے کیسی محبت کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے ایسی محبت کرتے تھے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد, روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر جاتے, مسجد سے, اس کو کٹ کیجئے گا, ہاں یہاں سے کٹ ہوگا اور یہاں سے دوبارہ سے کنٹینیو کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد گھر آتے اور گھر آ کر قرآن پاک اٹھایا کرتے. سبحان اللہ. اچھا, قرآن اٹھاتے, قرآن اٹھانے کے بعد اس کو کھولتے, کھولنے کے بعد جو ہے نا اس کو پڑھتے جتنے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں, فور ایگزامپل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے, پڑھا, پڑھنے کے بعد بند کیا, سینے سے لگایا, سینے سے لگانے کے بعد چومتے, چومنے کے بعد اپنے سر پہ رکھتے اور سر پہ رکھ کے کہتے کہ یہ میرے رب کی کتاب ہے. سبحان کتنا پیارا معمول تھا, یہ آپ کی قرآن سے محبت تھی, روزانہ آپ اس طرح کرتے تھے. اب ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنا بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کرتے تھے. آج ہم کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, گھر میں جو ہے وہ روزی میں برکت نہیں ہے, معاملات میں برکت نہیں. اب ہم دیکھیں گے ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں, ہمارا قرآن سے ریلیشن کتنا ہے. ہم قرآن کو, گھر میں ہوتا ہے قرآن سب کے, کہاں ایک جگہ سجا ہوا ہوتا ہے, خوبصورت غلاف میں رکھا ہوتا ہے, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, برکت نہیں آتی. اور یہاں سے ایک چیز میں اور ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ پہلے کی لوگوں کی جو روزیوں میں, جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ برکت نہیں ہے, تو جس وقت فرشتہ رزق لے کر آتا ہے اس وقت تو ہم لمبی تان کر سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر ہم بلیم کرتے ہیں اپنے نصیب کو. تو یہاں پر بھی مولانا صاحب ہم غلط نہیں ہیں, روٹین ہی چینج ہو گئی ہے نا. اب رات جاگا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ فجر کا ہوش ہوتا نہیں ہے, نماز کا. دن کی ابتدا ہی جب رب کی نافرمانی سے ہوگی تو پھر برکت کیسے ہوگی. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو میں نے بڑی پیاری بات پڑھی اور وہ لگی بات نا, کہ فرمایا کہ بے نمازی کو دنیا میں جو سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دی جاتی ہے نا, مصیبت جو آتی ہے وہ کیا آتی, پتہ کیا تھی؟ آج کل ایک اچھی خاصی تعداد اس چیز میں ملوث ہے, یعنی اس چیز کو جو ہے نا وہ سحر ہے. وہ کیا؟ فرمایا کہ اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی. سبحان اللہ, ایسا ہی ہے. اب اس کی روزی سے برکت ہی ختم کر دی گئی. بے نمازی کو دنیا میں سب سے پہلی جو سزا دی گئی اس کی روزی سے برکت ختم ہو گئی. اب ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں, تو ہم دیکھیں کہ ہم دین کے کتنا قریب ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن سے محبت کیا کرتے تھے. اور پھر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے شہادت کی بات کری, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کی بہادری اتنی زیادہ تھی, آپ کی بہادری اتنا زیادہ تھی کہ کوئی آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. سبحان اللہ. سامنے سے آپ پر وار نہیں ہو سکتا تھا. اچھا, ہوتا کیا تھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت بھی بڑی مشہور تھی. ایک مرتبہ کسی دوسرے ملک کے جو ہے حاکم کے کچھ وفد حضرت عمر سے ملنے کے لیے آیا, تو آپ کے گھر میں گئے
تو پتہ چلا گھر میں نہیں ہے. بتایا گیا کہ مسجد میں ہوں گے یا کسی اور جگہ دیکھیے گا. تلاش کیا, مسجد میں بھی نہیں تھے. تو جنت البقیع قبرستان کے قریب ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچی اینٹ پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں. تو بالکل مزے سے, کوئی گارڈ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو وہ جو وفد آیا تھا نا, وفد کہنے لگا عمر تجھے کسی کا خطرہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ تو عدل کرنے والا ہے, اور ہمارے جو حاکم ہیں انہوں نے عدل و انصاف نہیں کیا, اس لیے انہیں کامیابی نہیں ملی. اور عمر تو نے عدل کیا, اسے تجھے کسی کا خطرہ نہیں. تو یہ آپ کی عدالت تھی, اور آپ کی عدالت ایسی تھی. استاد صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے, بتایا استاد صاحب نے کہ ایک مرتبہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک یہودی آیا اور آ کر حضرت علی کے خلاف حضرت عمر سے کہنے لگا کہ انہوں نے میری زرہ لے لی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ جا کے اس کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کو بھی کہا کہ یہودی کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مقدمہ ہوگا اور اس وقت تم دونوں برابر ہو. دونوں کو برابر میں کھڑا کر دیا. اور پھر جب وہ چلا گئے تو فیصلہ حضرت علی کے حق میں ہوا. جب وہ یہودی چلا گیا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ اے علی, تمہارے چہرے پر ناگواری کیوں تھی؟ کیا تم اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس کے برابر میں کھڑا کر دی؟ بولا نہیں, بالکل نہیں. بولا بات یہ تھی کہ اس وقت آپ نے مجھے ابو الحسن کہہ کے پکارا تھا, ابو الحسن. تو مجھے اس وجہ سے بس تھوڑی سی ناگواری گزری کہ آپ نے حسن کا کیوں نام لیا تھا, حسن کا کیا قصور تھا, آپ اس وقت مجھے علی کہہ کر پکارتے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف ہوا کرتا تھا. ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا, تو جب زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر درہ مارا اور کہا کہ اے زمین ٹھہر جا, کیا عمر تجھ پر عدل نہیں کر رہا؟ تو زمین اسی وقت رک گئی. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ اب مدینے کی زمین پر قیامت تو آ سکتی ہے لیکن زلزلہ دوبارہ نہیں. سبحان اللہ, سبحان اب اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لاسٹ بات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اتنی جرت اور بہادری تھی تو حضرت, ٹائم ہے بالکل دو منٹ بالکل ہے نا, کنٹینیو کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اس طرح کا انداز تھا تو کوئی آپ کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. آپ کی عدالت بھی تھی, آپ انصاف کرنے والے تھے. اور بہادری ایسی کہ ایک بار کچھ منافقین تھے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے بات کرنا شروع کری کہ نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو, جو پوچھنا ہے پوچھ لو. اور حال ان کا یہ کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جلال میں آ کر, جمعے کا دن تھا, تو ان منافقین کو جو ہے وہ نام لے کر اٹھایا اور اٹھا کر مسجد سے باہر کر دیا. اب جب وہ باہر جا رہے تھے تو اتنے میں حضرت عمر کچھ لیٹ ہوئے تھے, جمعہ پڑھنے کے لیے اندر آ رہے تھے. تو حضرت عمر نے پوچھا کیا جمعہ ہو گیا؟ تو ان منافقین کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ ہاں جمعہ ہو گیا. تو منافقین نے کہا کہ تم نے یہ کیوں بولا جمعہ ہو گیا؟ 2 منٹ کے بعد جو ہے وہ حضرت عمر آ کر تمہیں پکڑ لیں گے. تو منافقین کے سردار نے کہا کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے. بولا بات یہ ہے کہ اگر میں ان سے یہ نہیں کہتا نا تو تمہاری جان لے لیتے وہ. تو بولا ابو بکر تو اندر تھے, علی بھی اندر تھے, عثمان بھی اندر تھے, اور اگر عمر کو یہ پتا چل جاتا نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکالا اور یہ معاملہ حضرت عمر کے سامنے ہو جاتا تو مصطفیٰ نے تو تمہیں باہر نکالا ہے, یہ تمہیں دنیا سے نکال دیتے. سبحان اللہ. یہ آپ کی جرت و بہادری تھی. اب جب بہادری ایسی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا نا, آپ پر جو حملہ ہوا وہ حملہ بھی آپ پر نماز کی حالت میں کیا گیا. آپ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, اور اس وقت جو ہے وہ آپ پر حملہ ہوا اور ایک آپ کو چاقو کا وار کیا گیا جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو گئی. لیکن حضرت عمر کا معمول یہ تھا, آج اس بات سے ہم سیکھیں کہ ہمارا کیا کردار ہے. حضرت عمر کچھ دن بے ہوش رہے, ایسی حالت تھی, آپ شدید زخمی تھے, لیکن جیسے ہی آپ کو ہوش آتا تھا نا آپ کی زبان پر ایک بات ہوتی تھی, مجھے یہ بتاؤ نماز کا وقت باقی ہے یا نہیں, میں نماز پڑھوں. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور یہ آپ کا انداز اور یہ آپ کی زندگی تھی.
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز کو کاپی کریں اور آپ کے انداز اور سیرت کے مطابق زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ مولانا صاحب، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جاتے جاتے میں کیونکہ ہم حافظ صاحب آپ کے کلام سے پروگرام کو اختتام کریں گے، لیکن جاتے جاتے میں مولانا صاحب آپ سے کہوں گا کہ آج یکم محرم الحرام ہے، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھنے اور سننے والوں کو؟ یہی سلسلہ اس طریقے سے 10 محرم تک کنٹینیو رہے گا۔ میں پیغام یہی دوں گا کہ دین سے جڑ جائیں، دین سے اپنا تعلق جوڑ لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدابیر، آپ کی سیاست، آپ کا انداز، آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، اس کو پڑھا جائے، تو یقیناً مسلمان اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت جو امت مسلمہ زوال کی طرف جا رہی ہے، وہ پھر دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ جائے گی۔ انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے کو دوبارہ اپنایا جائے اور ان کے طریقے کو فالو کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مولانا صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے پھر اس طریقے سے ملاقات ہوتی رہے گی اگلے پروگرام میں، اور کیوں کہ یہ سلسلہ 10 محرم تک جاری و ساری ہے، اور اس 10 دنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہم آپ کو ایکسپلین کر سکیں ایکسپلین کریں، کیونکہ آپ کے لیے بھی اپنی روٹس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ حافظ اویس رضا صاحب، آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے، اور آپ کے پروگرام کے ساتھ ہم جو ہے آپ کے کلام کے ساتھ ہم اس کو اختتام پذیر کریں گے اپنے پروگرام کو۔ جی کیا کہنا چاہیں گے آپ، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ ویورز کو کہ جتنا ہو سکے صبح کا جو آغاز ہے نا، وہ نماز فجر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم جو ہے نا ایک آیت پڑھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔ کم سے کم اپنے صبح کے جو آغاز ہے نا، صبح کا جو آغاز ہے، آپ ایک آیت اگر آپ بسم اللہ سے ہی اسٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو بڑی فضیلت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ یاسین سے جب جو صبح ہوتی ہے تو پھر اس کی کیا ہی بات ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ کو صبح کا جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ کریں، آپ کی انشاءاللہ روزی میں بھی برکت ہوگی اور دن بھی بڑا بہترین گزرے گا۔ بالکل۔ اسی کے ساتھ حافظ صاحب آپ سے منقبت کی ہم ریکویسٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بھی چاہوں گا اجازت، جیسے کہ آج بات ہوئی تو سلسلہ جڑا کہ زندگی کو اگر منظم کرنا چاہتے ہو تو نماز کو اپنی زندگی کا ایک ستون بنا لو کہ زندگی گزرے گی اور نماز کے سہارے گزرے گی انشاءاللہ۔ اور جب آپ 5 وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے کہ فجر کی نماز میں ایک لائن ایکسٹرا کہی جاتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو وہاں پر بھی 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو کہاں آپ کو چھوڑ سکتا ہے کہ نماز کے جو اذان ہے اس کے اندر بھی ایڈیشن کر دیا گیا جو فجر کی ہے کہ اگر آپ کہیں پر بھول چوک کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس کے ہر گھر سے آواز آتی ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ جتنی جلدی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا لے، اپنی طرف اپنی راہ کی طرف چلنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ، جتنی بھی گناہ ہم سے ہوئے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے ہم سے دوبارہ وہ سرزد نہ ہو، اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا اور نبی کے گھر کا مہمان کرے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج یکم محرم الحرام کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ حافظ صاحب منقبت سے اس کو فائنلی کلوز کریں گے، تو بالکل میری طرف سے اللہ حافظ۔ بالکل حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقبت ہے ایک ادیب رائے پوری صاحب کا لکھا ہوا، بڑا پیارا منقبت ہے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بطول کے سوا کوئی جانے بطول کے سوا کوئی نہیں
سکا قطرۂ آب کے بغیر، اتنے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق میں آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیا سارا جواب ریت پر۔ آخر میں مقطع کیا فرماتے ہیں؟ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ حسین